لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد ألا بذكر الله تطمئن القلوب صلوات بھیجو محمد عزیزاران سید الشہداء ماہ محرم الایام کے ایام انسان میں بیداری ایجاد کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو احادیث اور روایات میں آیا ہے کہ سید الشہداء کا ذکر بدنوں کے اندر اس خون کی طرح ہے کہ جو بیدار رکھتا ہے۔ یہ بدنوں کے کاٹنے سے ختم کرنے سے یہ ذکر اور یہ مقصد فنا نہیں ہو سکتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کتنی پابندیاں کتنی سختیاں لگائی گئیں، ذکر کرنا کتنا سخت تھا۔ ایسے زمانے گزرے کہ جہاں بنی ہاشم کو دیواروں کے درمیان چن دیا گیا۔ آپ کے سامنے بنی امیہ کا دور، بنی عباس کا دور، اور کتنا سخت تھا کہ شیعان حیدر کرار کا خون جو تھا وہ آسان اور سستا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ذکر نہ رک سکا اور نہ کوئی اسے روک پایا۔ اس کی سب سے بڑی یہی وجہ ہے کہ اس کا مقصد اور اس کا ہدف الہی ہے، اور اللہ خود اپنے نظام کی حفاظت کرتا ہے۔ اور یہ آج یہ سلسلہ یہ کارواں اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ دنیا اس کو روک نہیں سکتی، بلکہ اس کارواں میں شامل ہو رہی ہے، کیونکہ حق ہے۔ بہرحال ابھی ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم کس خلوص اور نیت کے ساتھ اس کارواں میں شامل ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا اور ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارا کوئی عبادت یا کوئی تسبیح یا ذکر اتنا بلند نہیں کہ جو ہمیں اس قابل کرے کہ امام حسین کی مجلس میں ہمیں شامل کرے۔ یہ خود ان کا اپنا کمال ہے، یہ ان کے ذکر میں خود تاثیر ہے، اور یہ وہ دعا ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی صلی اللہ محمد۔ بس ہمیں اپنی ذمہ داری اور اپنی ڈیوٹی کو بہتر انجام دینا ہے۔ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے۔ میری ایک اپنی ذمہ داری ہے، آپ کی اپنی ہے، سننے والے کی، مینجمنٹ کی۔ یہ ایام جہاں انسان کا جذباتی لگاؤ ہے، نسبی لگاؤ ہے، مذہبی لگاؤ ہے، انسانیت کا لگاؤ ہے، یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں ان
آگے بڑھانا ہے کہ جو اس کا مقصد ہے. جذبات اپنی جگہ، احساسات اپنی جگہ، ساری چیزیں آپ نے کرنی ہیں اور وہ ہونی بھی چاہیے، لیکن اصل مقصد جو تھا سید الشہداء کا وہ دین کو احیا کرنا، زندہ کرنا تھا. کیا دین مر چکا تھا؟ ایسے ہی تھا. یزید جیسا حاکم جب آ کر بیٹھ جائے کہ جہاں پر اتنی بڑی اسلامی حکومت خاموش ہو جائے، چلیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ بک گئے، لیکن عوام کو کیا ہو گیا تھا؟ پوسٹوں تو خریدی جا سکتی ہیں، وہ پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ خرید لیتے ہیں، وہ آسان ہے، لیکن عوام کہاں گئی؟ وہ لوگ کہاں گئے کہ جو اسلام اور اسلام کی حاکمیت، وہ خواص کہاں گئے کہ جنہوں نے اصحاب بھی تھے اس میں، اور ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے بعد میں بھی سسٹم دیکھا ہوا تھا، وہ کہاں گئے؟ وہ کیوں خاموش ہو گئے؟ اس خاموشی کو بیداری میں بدلنے کے لیے سید الشہداء نے جو ہے وہ یہ قیام کیا، اور یہ قیام ایسا کیا کہ قیامت تک قومیں بیدار ہیں. اب یہ ہمیں اپنے اوپر دیکھنا ہے کہ ہم کتنے بیدار ہیں. کیا ہم عزاداری سے مقصد امام حسین کو حاصل کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں، ڈیلی لائف میں اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ مطلب مسجد امام بارگاہ مجلس میں ہم بہت اچھے ہیں، بٹ ہماری اپنی زندگی، اپنا گھر، اپنا کاروبار، اپنی ایجوکیشن، اپنی یونیورسٹی، کیا وہ ریفلیکشن ہے ہماری اس محبت کی یا نہیں؟ یا خدا نخواستہ میں بھی تو ویسا نہیں ہوں جیسے ہمارے کرسچن جو ہیں وہ سنڈے کو چرچ جاتے ہیں، کنفیس کر لیا گناہ، پورا ہفتہ پھر 5 دن کمایا، 2 دن اڑایا، پھر اتوار کو چرچ پہنچ گیا. وہ بھی بہت تھوڑے لوگ جاتے ہیں بہرحال، جو یہاں پہ بہت بہتر ہو، لیکن میں جہاں دنیا میں جاتے ہیں، دنیا میں اب تو سارے چرچ جو ہیں وہ ٹورسٹ پلیس ہو گئے، ٹورزم پلیس ہیں، اور آپ وہاں عبادت تو نظر نہیں آتی جیسے ہونی چاہیے. تو کہیں خدا نہ خواستہ، یقیناً آپ لوگ ایسے نہیں ہیں، میں ان کے لیے بیان کر رہا ہوں جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں، کہ ایسے تو نہیں ہے کہ مطلب ہم بھی ایک ریچولز کو لے کر آتے ہیں، ریچولز کو انجام دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب ہم اپنی زندگی میں جاتے ہیں، اپنی پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں، وی آر نارمل. تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم پینیٹریٹ نہیں کرنے دے رہے کس کو؟ مقصد کو اپنے وجود کے اندر. یا ہمارے اپنے بیریئر اتنے زیادہ ہیں، یا ہم نے خود ہرڈلز اتنے بنا لیے ہیں، ہمارا نفس اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ اب اس پہ اثر ہوا تو یہ ٹوٹ جائے گا. یا ہم نے اپنے آپ کو، یا پھر آپ سب بہت اچھے ہیں، جو بیان کرنے والا آتا ہے وہ آپ کا ٹائم ضائع کر رہا ہے. کچھ تو ہے. اگر یہاں سے اٹھ کر اثرات میری زندگی میں نہیں ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں کہیں پرابلم ہوتا ہے. دین زندہ ہونا چاہیے. دین صرف یہ نہیں ہے کہ میں اچھا ہو جاؤں تو بس سب نہ، معاشرہ اچھا ہونا چاہیے، سوسائٹی اچھی ہونی چاہیے، برائی ختم ہونی چاہیے، ہر طریقے سے ختم ہونی چاہیے. ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی برائی معاشرے میں. آپ دیکھیں، میں ممبر کا تقدس کی وجہ سے بہت ساری برائیوں کا ذکر بھی نہیں کر سکتا جو سوسائٹی کے اندر ہے. بہرحال احترام ہے اور بہت ساری باتیں، لیکن لفافوں کے اندر میں بیان کر سکتا ہوں کہ معاشرہ آج کس نہج پر ہے، سوسائٹی کہاں جا رہی ہے. ہو ول اسٹاپ؟ کون روکے گا؟ کیسے روکے گا؟ اس سفر کے اندر میری اپنا وجود ایک حیثیت رکھتا ہے. اللہ نے جتنے موجودات کو کریٹ کیا ہے سب کا مقصد تکامل ہے، یعنی کمال پر پہنچنا، یعنی اپنے پرفیکشن پہ پہنچنا. ہر چیز، پودا چھوٹا سا زمین میں سے توڑتا ہے، زمین کو توڑتا ہے، تھوڑا سا باہر نکلتا ہے، آہستہ آہستہ وہ کھلنا شروع ہوتا ہے. بہرحال اس کے ساتھ اس کا شاخیں ہوتے ہیں، اس کے پتے ہوتے ہیں، اور وہ جو بھی ہے، چاہے وہ گندم کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی چھوٹی سی چیز کا کیوں نہ ہو، وہ اپنے وجود کو تکامل پہ لے کر آتا ہے، اور پھر کچھ گرتا ہے زمین پر، پھر وہ دوبارہ سے پروسیجر شروع ہو جاتا ہے. یہ پروسیجر اس کا ہے. کسی بھی پھل کا بیج زمین پہ جاتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو پھاڑتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے، پھر وہ پھل سے لبریز ہوتا ہے، پھر وہی پروسیجر اس کا
خوب اس پروسیجر کو ہدایت خدا نے کی ہوئی ہے، اس پروسیجر کو خدا نے ہدایت دی ہوئی ہے۔ قرآن کی 2-3 صورتیں میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا، لیکن بہرحال وہ میری نظریں بہت اچھی نہیں ہوتی، مجھے چشمہ پہننا پڑ جاتا ہے، پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ پروردگار سورہ اعلیٰ میں بھی والذی قدر فہدی، یعنی ہدایت ہے۔ الذی آتا کل شیء، پروردگار غالباً سورہ طٰہٰ میں یا ایک اور سورت ہے اس کے اندر بیان کر رہا ہے کہ میں نے جو بھی چیز ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کو عطا کیا۔ کیا کیا؟ تاکہ وہ ہدایت کی طرف بڑھ سکیں۔ ہر چیز ہدایت کی طرف ہے۔ ان کو اللہ نے نہیں کہ یہ آٹومیٹک ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ خدا جب قرآن میں جو ہے وہ شہد کی مکھی کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس کو ہم نے وحی کی ہے، وحی نازل کی ہے، یہ وحی اس کو آئی ہے جس کے ذریعے سے یہ پھلوں سے چوستی ہے، اس کو بناتی ہے، اس کے بعد یہ آپ کے لیے شفا کا باعث بن جاتی ہے۔ ہر چیز ہدایت یافتہ ہے، ہدایت ہو رہی ہے۔ پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ خلقنا السماوات، ہم نے زمین اور آسمان کو بنایا، سماوات والارض وما بینہما، جو بھی ہم نے زمین اور آسمان اس کے درمیان میں بنایا ہے، فالعابین، یہ کھیل کود یا عبث نہیں بنایا گیا، یہ ہر چیز ہدایت یافتہ ہے، اس کو ہدایت مل رہی ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ گائیڈنس مل رہی ہے، اس کو ایک روٹ میپ دیا ہوا ہے، یہ اسی روٹ میپ پہ چل رہی ہے۔ سب سے جو پیچیدہ، سب سے جو ڈفرنٹ اور مشکل مخلوق ہے وہ انسان ہے، انسان ہے۔ خدا نے جیسے ساری چیزیں تکامل پر ہے، اللہ نے انسان کو بھی تکامل کا سلسلہ اس کا جاری کیا ہے۔ قرآن متعدد آیات کے اندر ہدایت کا ذکر کر رہا ہے، لیکن اس کی ہدایت کے لیے خدا نے 1,24,000 کو بھیجا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ایک چیز ہے جو کسی اور مخلوقات یا موجودات کے پاس نہیں ہے، کسی ایگزسٹنس کے پاس نہیں ہے سوائے انسان کے پاس، اور وہ کیا ہے؟ خرد، عقل، نطق، صرف انسان کے پاس ہے۔ اور اس کے اندر صلاحیت ہے اپگریشن کی۔ جو درخت آج سے 1000 سال پہلے سیب کا تھا، آج بھی سیب وہی ہے، سیب کے اندر کوئی چینجز نہیں آئی ہیں، وہی ہے، یا لال رنگ کا ہوگا یا سبز رنگ کا ہوگا۔ بعد میں ہم نے کچھ پھلوں کو ملا جلا کے کچھ پھل بنا لیے، وہ بھی بہرحال اسی پروسیس سے۔ لیکن ویسے شہد کی مکھی 1000 سال پہلے بھی جیسے شہد بناتی تھی، آج بھی ویسے ہی ہے۔ آج وہ اے آئی یا سورس کوڈنگ کر کے اس نے اپنے چھتے کو تبدیل نہیں کیا۔ انسان ہے کہ جو پتھروں کے ٹائم سے نکلتا نکلتا ایئر اسپیس پہ جا چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس عقل دی خدا نے، اور اس کو استعمال کرنے کے لیے اس نے نظام بھیجا، سسٹم بھیجا۔ ہماری گفتگو عزیزان محترم، میں اس کے بعد جو 2 اور مجلس سے پڑھا ہوں، سم ویئر انٹیگریشن ہے، بٹ ڈفرینٹ ہے، بالکل پرسپیکٹ بالکل ڈفرینٹ ہے، مگر حالات کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا کہ کچھ انٹیگریشن مجھے ہر جگہ کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ جو انسان ہے، اس کو تکامل پہ کون لے کے جائے گا؟ کون کمال پہ لے کے جائے گا؟ اس عالم مادہ میں ہے اور اس کو اوپر لے کے جانا ہے، کون لے کے جائے گا؟ کوئی نہیں لے کے جا سکتا سوائے اس کے کہ جس کا خدا انتخاب کرے۔ کیوں کرے؟ کیونکہ وہ اس روئے زمین سے اپنے آپ کو اٹھاتا ہے اور اپنے آپ کو اس عالم بقا میں، عالم فنا میں، عالم وحدت میں، کہ جہاں سب کچھ ایک ہے۔ عالم وحدت میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ مطلب آپ دور سے دیکھیں پورا امام بارگاہ ہے، اندر آئیں امام بارگاہ کا ہال، مسجد کا ہال، آفس، سیڑھیاں، آڈیٹوریم، فلورز ڈفرینٹ ہیں۔ باہر سے اینٹیٹی ایک ہے، اندر سے ڈفرینٹ ہے، مگر یہ ڈفرینس باہر کی وحدت کو توڑ نہیں رہا بلکہ اس کے اندر سمیٹا ہوا ہے۔ عالم وحدت یعنی خدا کا علم ہے جس نے ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے۔ اب جو اپ گریڈ کر کر اپنے آپ کو اس عالم بقا میں لے جائے گا، وہ عالم باقی ہے۔ یہ سب سے نیچے لیول ہے، زمین ہے،
جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ دنیا ہے، یہ میٹلسٹک ورلڈ ہے، یہ سب سے نیچے ہے، یہ فنا ہے، اس نے فنا ہونا ہے، اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، اس ٹیمپریری ہے اور اس کو ختم ہونا ہے۔ وہ بقا جہاں سب کچھ باقی رہے گا۔ اللہ اپنے نبی کو، رسول کو، ولی کو، امام کو عالم بقا میں لے کے جاتا ہے، کنیکٹ کرواتا ہے، من المخلوق الی الخالق، خالق کے بعد۔ پھر اس کے بعد جب، کیونکہ وہ وہاں پر مخلصین میں سے ہے، قرآن کی آیات آپ کی خدمت میں پیش، مخلصین یعنی جو پاک ہے، شیطان کا نفوذ اس میں نہیں ہے، ابلیس اس میں پینیٹریٹ۔ یہاں بہت امپورٹنٹ ہے یہ بات سمجھنا، یہ جو ہمارا امام، جس کو ہمارا مکتب امام کہتا ہے، اس میں اور باقیوں کے اماموں میں یہی ڈفرنس ہے کہ آگے میں اس پہ اور مزید روشنی ڈالوں گا، پر خدا نے توفیق دی کہ ان کے ہاں امام کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہمارے ہاں امام وہ ہو سکتا ہے جس میں ابلیس نفوذ نہیں کرے، ابلیس نفوذ نہیں کرے۔ کیوں نہیں کرے وہ ہم آگے بحث کریں گے۔ پاک ہوئے میں، منزہ ہر چیز سے، دنیا کی چیزوں سے، نجاست سے، رجس سے، خود قرآن بھی کہہ رہا ہے ہم نے ان کو پاک کر دیا۔ کیوں کر دیا ہے؟ کیونکہ یہ عالم سے کیوں ضروری ہے؟ حضرت موسیٰ کا جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا، حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ گئے، کہیں کچھ نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، عشق الہی کے اندر گرفتار ہیں، محبت میں ہیں، خدا کی اس تجلی کو دیکھنا چاہتے ہیں، کٹ گئے۔ یہ کٹنا بہت ضروری ہے، یہ یکزا، یہ بیداری بہت ضروری ہے۔ اوپر اب اس عالم میں جہاں پر سب ریسیو کر لیا، اب نیچے آنا ہے، من المخلوق الی الخالق، من الخالق الی المخلوق، اب مخلوق کی طرف، اب مخلوق کی طرف آ کر خود ایکوپڈ ہو چکے ہیں، اب مخلوق کو ہدایت کرنی ہے، ایک کو نہیں کرنی، دو کو نہیں کرنی، پوری امت کو کرنی ہے۔ ہر نبی اپنے زمانے میں ولی ہے، حجت خدا ہے۔ اس کے دور کے اندر، بعض نبیوں کے دور میں زیادہ نبی بھی تھے، جیسے حضرت موسیٰ ہیں تو ان کے وصی جو تھے حضرت ہارون ہیں، وہ بھی نبی ہیں، لیکن ولی خدا ہے، اللہ کی طرف سے ولایت ہولڈر ہے۔ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا 2 دن پہلے کہ تو ٹاپ ڈیزگنیشن ہے وہ ولایت ہے۔ ولایت جس کے پاس ہے اس کا کام عام کام نہیں ہے، اس کو پوری انسانیت کو ٹریول کروانا ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہ بہت پیچیدہ ہے، اس میں پرابلم ہے، اس میں رکاوٹیں ہیں، اس میں کھچاؤ ہے، اٹریکشن ہے۔ کون اس میں سے اڑائے گا؟ کون لے کر جائے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا جو خود اس عالم ولایت کو نہ رکھتا ہو، نہیں رکھ سکتا۔ اس کے بغیر یعنی پہنچانا، اس کے بغیر آگے جانا ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں امام کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ یہ آہستہ آہستہ، مطلب ہم دیکھیں جب تک معرفت نہیں ہوگی، معرفت کا معنی سادے لینگویج، اردو میں بعض اوقات عربی کے جملے ایسے ہوتے ہیں کہ سنتے تو ہیں لیکن شاید ایکسپلین نہیں کر پاتے۔ معرفت یعنی انڈرسٹینڈنگ، یعنی جاننا، یعنی شناخت ہو، پتہ ہو کہ امام کون ہے۔ جب تک نہیں پتا امام کا، جن کو پتا تھا انہوں نے زندگی میں سوچا نہیں، وہ کربلا پہنچ گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کون بلا رہا ہے، حسین ابن علی کون ہے؟ حسین ابن علی امام ہے، وہ امام کہ جو اس عالم میں قطب ہے، سب کچھ اسی کے گرد گھوم رہا ہے۔ وہ اس عالم بقا سے، عالم فنا سے نیچے عالم ہدایت دے رہا ہے، اس عالم کے اندر لے کر آ رہا ہے، لے کر چل رہا ہے، آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اس وحدت سے نیچے آئے، اس عالم میں بھی ہے، اس عالم میں بھی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے، مثال کے لیے، ایک آدمی اپنی زندگی میں ہوش میں ہے، یعنی جاگا ہوا ہے اور مینجمنٹ کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، سیم ٹائم وہ اپنے عالم خواب کو بھی مینیج کرے۔ مثال کے طور پر، یعنی 2 عالم ایک ساتھ ہے، یعنی مثال کے طور پر تھوڑی سی آنکھ لگی تو دیکھا خواب کے اندر بھی کچھ کر رہا ہے، تھوڑا سا کھل گیا تو دیکھا یہاں پہ بھی کام کر رہا ہے۔ بٹ اٹس ناٹ پاسبل، مطلب ظاہری طور پر ہو سکتا ہے کوئی کسی کے پاس اتنی پاور ہو کہ جو دونوں عالم میں سیر کر سکے، لیکن اللہ کے جو ولی ہیں، امام نہیں، نارمل جو ولی ہیں ابھی بھی موجود ہیں، اور بہرحال ہم ان کی خدمت میں حاضر بھی ہوتے رہتے ہیں، وہ سیم ٹائم پر عالم غیب میں
اور عالم مادہ میں ہوتے ہیں. یعنی جب ہم ان کی خدمت میں جاتے ہیں تو وہ ہمارے احوال ہمیں بتا دیتے ہیں, نشاندہی کر دیتے ہیں کہ یہ تمہاری بیماری ہے, یہ تمہارا پرابلم ہے, یہ تمہارے اندر ہے. باہر نہیں نظر آ رہا, باہر ڈیٹا نہیں ہے, چہرے پہ کچھ نہیں ہے, اندر ہے ڈیٹا. حسد کتنا ہے, بغض کتنا ہے, کبر کتنا ہے, ریاکاری کتنی ہے, یہ اندر کا ڈیٹا ہے. یہ اندر کا ڈیٹا کہاں نظر آئے گا؟ عالم مادہ میں نظر. دیر از نو, کوئی ایم آر آئی مشین, کوئی ایکس رے مشین ایسی نہیں ہے جو انسان کے بغض کو دکھا سکے, انسان کے حسد کو دکھا سکے, انسان کے اندر کی پرابلموں کو. کوئی بھی چیز دنیا کی کوئی مشین نہیں بتا سکتی سوائے ولی خدا کی نگاہوں کے. کیوں؟ کیونکہ وہ کنیکٹڈ ہے عالم غیب سے, اور وہ ڈاکٹر ہے, وہ طبیب ہے. وہ طبیب ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو علاج کرتا ہے. ایک شخص امام کے لیے بہت توسل کرتا تھا, بہت گریا کرتا. ایک امام زادے پہ گیا اور وہاں پر زیارت پہ گیا, امام کے عشق میں اتنا رویا کہ گر گیا, بے ہوش ہو گیا. لوگ آئے, اٹھائے کہ پانی پلاؤ, اس کو ہوش دو, اس کو کچھ کرو. تھوڑا سا اس کو ہوش آیا, کہا طبیب کو لے کر آؤ. تو کہنے لگا مجھے طبیب کی ضرورت نہیں. کہا کیوں؟ کہا یہ طبیب ہی کے لیے تو یہ حال ہو رہا ہے. یعنی اللہ صلی علی محمد. وزان محترم, اب یہ جو اللہ کا نمائندہ ہے, یہ اس عالم سے اس عالم میں ہدایت کے لیے ہے. وہ اس کا کنیکشن اس عالم کے ساتھ ہے, اور جو کنیکٹڈ ہے وہ کبھی غفلت اس سے نہیں ہو سکتی. یہی ایک مین سورس ہے کہ جو ہمارے اسکول آف تھاٹ میں نبی غلطی نہیں کر سکتا, نبی معصوم ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھیں, اس میں نہ قرآن کی دلیلیں اپنی جگہ پر, حدیثیں اپنی جگہ پر, بٹ اٹس لاجیکل. مثال, آپ سب کے پاس موبائل ہیں. آپ کا موبائل بی ٹی ایس جو یہاں پر نزدیک میں ہے اینٹینا, اس سے کنیکٹڈ ہے. کیا کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے جب وہ کنیکٹ ہو؟ آپ کو موبائل پہ رانگ کالز آتی ہیں؟ اگر آتی بھی ہیں تو بھی اس شخص نے نمبر غلط ڈائل کیا ہوگا. اینالاگ کا جو زمانہ تھا, جب وہ 6 نمبر ہوتے تھے, اس زمانے میں رانگ کال بہت ہوتی تھی کیونکہ وہ اینالاگ تھا. ڈیجیٹل نہیں ہے ایسا. ڈیجیٹل میں جو بھی نمبر کیا گیا ہے وہی میسج آئے گا. کیوں؟ کیونکہ جب تک کنیکٹڈ ہے, کنیکٹڈ نہیں ہے, آف ہوا ہے, کنیکشن سے دور ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن جب تک کنیکٹڈ ہے غلطی کے چانسز نہیں ہیں. اللہ کا نمائندہ ہر وقت عالم وحدت سے کنیکٹڈ ہے, اور جب وہ کنیکٹڈ ہے تو غفلت نہیں ہے, وہاں پہ غافل نہیں ہے. جب ادھر سے کنیکٹڈ ہے تو ادھر غافل ہو ہی نہیں سکتا, اور جب وہ غافل نہیں ہو سکتا تو وہ خطا نہیں کر سکتا, وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا. اسی لیے شرط یہی ہے اللہ کے نمائندے کی کہ وہ معصوم ہو, معصوم ہو. اس میں کوئی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب میں بولوں کہ نہیں, مطلب جو شخص خطا کر سکتا ہے, غلطی کر سکتا ہے, وہ میری ہدایت کے لیے, تو جو شخص خود غلطی کر سکتا ہو وہ میری ہدایت کیسے کرے گا؟ اس کا مطلب ہے اگر اس نے غلطی کی تو میں نے غلطی کی, میں نے غلطی کی تو قیامت والے دن اگر میرا حساب کتاب ہو اور میں کہوں پروردگار, بولے تم نے کیوں کیا؟ کہاں پروردگار تو نے جو بندے بھیجے تھے انہوں نے غلطی کی تھی. تو کیا خدا عادل حکیم جو کائنات کو اتنا پریسائز کریٹ کر رہا ہے, کیا وہ اپنے نمائندے ایسے بھیجے گا؟ تو سوال یہی ہے. تو پھر ہم کس کو ڈھونڈیں؟ اس کو کہ جو اس کا نمائندہ ہے. یہی اصل بحث ہے صدر اسلام سے لے کر آج تک, یہی بحث ہے. اور اس میں ہمیں ضروری نہیں ہے ہم اپنی انرجی اس میں ویسٹ کریں. جو مانتا ہے بسم اللہ, جو نہیں مانتا نہ مانے, مرضی اپنا. اپنی انرجی کو اس میں انرجی نہ لگائیں. جو مان رہا ہے اچھی بات ہے, جو نہیں مان رہا
ہمارے تو ابھی تک لوگ یہی سوال کر رہے تھے، مولانا صاحب وہ ہمارے دوست ہیں، اس نے سوال کیا تم سجدے گاہ پہ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ بیٹا کوئی کارپیٹ پہ پڑھ رہا ہے، بیٹا سجدہ تو اللہ ہی کو ہے نا، چاہے وہ سجدے گاہ پر ہو، چاہے وہ کارپیٹ پہ ہو، چاہے وہ لکڑی پر ہو، اس کی مرضی، وہ جہاں کرے، تمہارا جو فقہ کہتا ہے تم وہی کرو۔ وہ بچے ہر وقت یہ سوال ہے مولانا ہاتھ کیوں باندھتے ہیں، وہ ہاتھ کیوں کھولتے ہیں؟ ہاتھ کھولنا بھی خدا کے سامنے ہے، الحمد خدا کی بڑی جا رہی، ہاتھ باندھ کے بھی الحمد خدا کی بڑی۔ اس باتوں سے باہر نکل آئے، ان بحثوں کو اب چھوڑ دیں، اب آگے کی طرف بڑھیں، اب اس کی طرف بڑھیں جو انتظار کر رہا ہے۔ اللہ صلی اللہ۔ اب آپ دیکھیں نا قوم کو، مطلب میں خدا نخواستہ کسی کو ڈائریکٹ نہیں کہہ رہا، ویسے قوم کو پورا سال مذہب کا جو فیکٹر ہے اس میں کہاں لگایا گیا؟ ابھی تک ہم ولایت علی ابن ابی طالب اپروو کرانے کے لیے بحث کر رہے ہیں۔ بھائی چھوڑ دو، 1400 سال ہو گئے، جس نے 1400 سال پہلے علی کو نہیں مانا وہ ابھی کہاں سے مانے گا؟ ابھی تو اس کے وارث کی بات کرو، کیونکہ اب اس کے آنے کا ٹائم ہے۔ اب ہم سے کوئی جنگ احد کا سوال نہیں پوچھے گا، ہم سے پوچھے گا 2025 میں حق اور باطل کی جنگ میں تم کہاں کھڑے ہوئے تھے؟ یہ پوچھے گا جب علی کا فرزند، سیدہ کی اولاد اپنے ہاتھ میں اسلام کا پرچم لے کر دشمن کو، استعمار کو، اسرائیل کا مقابلہ کر رہی تھی تو تم کیا کر رہے تھے؟ ہم تو خیبر کے واقعوں پہ نعرے مار رہے تھے، تو جو ابھی خیبر ہو رہی ہے سوال ہے۔ عزیزان محترم، we have to prepare ourselves۔ آج زمانے کے امام کو پہچانو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ولایت علی ابن ابی طالب کے بغیر، پورا سسٹم ایک ہی ہے، اول و محمد، اوسط و محمد، آخر و محمد، بٹ مین پریپریشن ابھی کے زمانے کی ہے۔ اس قطع نظر کے خدا نخواستہ بھی کوئی یہ سمجھے کہ جو بہرحال ہمارے دوست احباب مجلس پڑھتے ہیں، دیکھیں جب بندہ اسکول میں ایڈمیشن لیتا ہے نا پہلی کلاسوں میں تو سبجیکٹ الگ ہوتا ہے، پھر سیکنڈری میں چلا جاتا ہے، پھر کالج میں جاتا ہے، پھر یونیورسٹی میں جاتا ہے، تو جو پہلا چیپٹر ہے وہ ولایت کا ہے۔ بھئی پہلے آپ کو ولایت علی ابن ابی طالب پروف کرانی ہے، اب ہو گئی، کیا میں ہر سال اسی کلاس میں بیٹھا رہوں گا؟ مجھے اب اپ گریڈ کرنا ہے نا، تو اپ گریشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اب میں نے علی کو تو مان لیا، اب صبح اٹھ گیا، اب کیا کرنا ہے مولانا صاحب؟ اب تیاری کرنی ہے۔ تو یہاں ہر کوئی اپنی کلاس کو مینٹین کر رہا ہے، کچھ مجلسیں آپ کو ولایت علی ابن ابی طالب کی وہ بھی ضروری ہیں، ورنہ آپ وہ نہیں کریں گے تو جنگ خیبر خندق کوئی اور لے جائے گا، تو وہ بھی ضروری ہے، وہ اپنی جگہ، فضائل اپنی جگہ، مصائب اپنی جگہ، اور تحلیل اور پریکٹس اپنی جگہ۔ وی ہیو ٹو گو تھرو فرام ایوری چیپٹر، جانا سب سے ہے، لیکن اصل ابھی امام ہے، کیونکہ اس ٹائم دشمن جو ہے وہ اس کو ہٹ کر رہا ہے، اس کو روکنا چاہ رہا ہے۔ اب وہ جو امام ہے اس تک پہنچنے کے لیے ذان محترم یہ انڈرسٹینڈنگ کہ ہم اس عالم سے اپنے آپ کو اس عالم کی طرف لے کے جائیں، تکامل کی طرف لے کے جائیں۔ بغیر امام کے یہ جو فیض ہے یہ ریسیو نہیں ہو سکتا۔ بہت ہائی پوٹینشیل الیکٹرک کی جو وائرز ہوتی ہیں، سٹی ٹو سٹی جا رہی ہوتی ہیں، آپ اس کو ڈائریکٹ اپنے گھر میں کنیکٹ نہیں کر سکتے، حالانکہ بجلی تو اس میں بھی ہے، الیکٹریسٹی تو اس کے اندر بھی ہے، کنیکٹ کر لیں، نہیں، کیونکہ اس کے اندر اتنی زیادہ ہائی ہوتی ہے کہ آپ کے اپلائنسز برن ہو جائیں گے۔ آپ کو الیکٹرک ڈیفیوز چاہیے، لیئرز کے ساتھ چاہیے، کم ہو کر جو آپ کو چاہیے وہ چاہیے۔ وہ جو جلال الہی ہے، جمال الہی ہے، صفات الہی ہے، اللہ نے اس کو ہر شخص کی ظرفیت کے لیے نیچے اتارنے کے لیے درمیان میں حجت کو رکھا ہوا ہے۔
درمیان میں، وہ ادھر سے ریسیو کر رہا ہے لیکن وہ پھر ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے جس کی جتنی ظرفیت ہے اس کو. اس لیے دیکھیں یہ بہت سی چیزیں جو پہلے سنتے تھے اس کو لاجیکل انڈرسٹینڈ کرنا ہے. خوب اللہ کا نظام کسی کا محتاج، لیسا کا مثلہ ہی، وہ غنی ہے، وہ حمید ہے، لیکن اس نے سسٹم ایسا بنایا ہے، اس نے سسٹم ایسا بنایا ہے کہ اس سسٹم کو چلانے کے لیے بندوں کو انتخاب کیا ہوا ہے. ورنہ اللہ نبیوں کو کیوں بھیجتا؟ مگر خدا کو ضرورت تھی کہ اپنے بندے کو ہدایت کے لیے نبی کی ضرورت نہیں. اس نے کہا میرا سسٹم ایسا ہے، میں بغیر حجت کے تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ سامنے مقابلے میں بھی تو سسٹم ہے، اس کو بھی تو اگنور نہیں کرنا. اب یہ جو ولایت کی نعمت ہے اس کی ایک چیز جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ اس کا شکر ہے. شکر کرنا اس ولایت کی نعمت کا بہت ضروری ہے. جان محترم، تشکر خدا کی بارگاہ میں انسان کو پرواز کرواتا ہے. اور ایک طریقہ شکر کا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، ایک شخص کو چھینک آئی، اچھا آیا، امام کے پاس تھا، اس نے کہا کہ الحمدللہ. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کہے تو اس کے سامنے جو بیٹھا اس کو یرحمکم اللہ کہنا چاہیے کہ خدا بہرحال تم پر رحمت کرے. امام نے جواب نہیں دیا، وہ امام تھے، عام آدمی جواب دیتے، امام کو دینا. امام نے تو اس نے تھوڑا سا امام کی طرف مولا کہا تم نے پورا کام نہیں کیا. کہا کیوں؟ کہا خدا کی حمد کے ساتھ ہمیں بھی یاد کرنا ضروری ہے. خدا کی جو حمد کر رہے ہو اس کے ساتھ کہا مولا، کہا الحمدللہ کہو اور اس کے بعد کہو صلو علی محمد و آل محمد، صلی علی محمد. کہا خدا کی حمد کے ساتھ ہم پر صلوات بھیجنا ضروری ہے. تبھی تو آپ دیکھیں ہماری نمازوں میں، ہماری قنوتوں میں، ہمارے سجدوں میں کیوں صلوات ہے؟ کیونکہ بغیر صلوات کے پرواز ممکن نہیں ہے. صلوات وقت محدود ہے، صلوات پہ بہت گفتگو ہے. خوب یہ صلوات عام صلوات نہیں ہے. اس کو اگر آپ تھوڑا سا غور فکر کریں، یہ صلوات جو بھیجتا ہے، حدیث و روایات میں پورا چیپٹر ہے اس کے اوپر. یہ صلوات کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بہرحال جب ہم یہ صلوات بھیجتے ہیں تو جو صلوات بھیج رہا ہے خدا بھی، رسول بھی، ملائکہ بھی صلوات بھیج رہے ہیں. صلوات بھیجنے والے کے گناہوں کی مغفرت ہو رہی ہے، صلوات بھیجنے والے کے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، صلوات بھیجنے والا دنیا اور آخرت کی حاجات کو خدا کی بارگاہ میں قبول کروا رہا ہے. یہ صلوات عام صلوات نہیں ہیں. جب قرآن کہتا ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی. اور علامہ طباطبائی کا مشہور جملہ ہے کہ جب تمہاری زندگی میں مشکلات حملہ کر جائیں، مشکلات آ جائیں، تو سیل صلوات سے، یعنی صلوات کے سیلاب سے مشکلات کو دور کر دو. جب آپ کی زندگی میں تو صلوات پڑھیں. یہ صلوات عام صلوات یا مطلب عام نہیں ہے، یہ عام ذکر نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے بعض اوقات، میں یہاں بریکٹ کے اندر لوگوں کے لیے واٹس ایپ میں میسیجز میں آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات یہ اتنی دفعہ پڑھ لو، یہ اتنی دفعہ پڑھ لو. عزیزان محترم، جو چیز اوتھینٹک ہے وہ عمل کیا کریں. قرآن کی فلانی آیت ہے 50 دفعہ پڑھ لو، ٹھیک ہے قرآن کی آیت ہے، بٹ کس نے کہا؟ کالا امام ہے، اگر امام نے کہا ہے پڑھیں. ورنہ ہمارے یہاں بہت کچھ ایسے چل رہا ہوتا ہے، یہ پڑھ لیں وہ پڑھ لیں، ایسے ریکمینڈڈ نہیں ہے، چاہے کوئی بڑا آدمی کیوں نہ کو کہہ دے. جب تک معصوم نے نہیں، اور اتنا کچھ معصوم نے کہا ہے تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کچھ اور پڑھنے کی. اگر آپ اوتھینٹک دیکھنا چاہتے ہیں، مفاتیح الجنا، مفاتیح الجنا اوتھینٹک بک ہے
بیماری کے لیے کچھ پڑھنا ہے، ہر بیماری کے لیے معصوم سے کوئی نہ کوئی دعا، کوئی نہ کوئی ذکر موجود ہے، اس کو بڑھا کریں. اور اگر بہت ذکر کرنا ہے، ہر وقت ذکر میں رہنا ہے، تو پھر آپ یہ صلوات پڑھا کریں، استغفار پڑھا کریں، اوتھینٹک ذکر پڑھا کریں. بہت سارے لوگ پتہ نہیں کن چیزوں میں بہرحال پڑھ جاتے ہیں ادھر ادھر، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. وہ نہیں ہوگا. اوتھینٹک دعائیں پڑھیں. اتنی زحمت کی یہ جو ہے وہ شیخ عباس کمی نے. اب آپ دیکھیں نا، انہوں نے اوتھینٹک دعاؤں کو جمع کیا، اوتھینٹک زیارتوں کو جمع کیا اور یہ کمپائل کی. ڈیجیٹل آپ کے سب کے پاس ہے. بلکہ میں کل دیکھ رہا تھا، ہمارے ایک بڑے اچھے جوان نے جو ہے وہ اردو کے اندر ایپلیکیشن بنائی. آپ لوگ اینڈرائڈ جن کے پاس ہے آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے گا، امامیہ ایپلیکیشن، دعاؤں کی نہج و بلاغہ، اور اس میں وہ امیجز نہیں ہیں. تفسیر میں نے کل خود ملاحظہ کی، تفسیر نمونہ اردو کے اندر، جو اردو بہرحال پڑھنا چاہتے ہیں، امامیہ ایپلیکیشن آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. سب کچھ، ایون کاؤنٹر، قبلہ، ایون آپ اپنی امام بارگاہ میں مجلس رکھ رہے ہیں اور آپ دعوت عام دینا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ایپلیکیشن ہے کہ آپ اس میں بتا دیں کہ یہاں پر مجلس ہے، اتنے بجے مجلس ہے، کوئی آنا چاہے تو آ جائے. تو بہرحال اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایپلیکیشن کا دور ہے. بہرحال انسان کو استعمال کرنا چاہیے. شیخ عباس کمی نے اتنے اذکار سب جمع کیا، اس کے ان کے اثرات ان کی اپنی زندگی پہ دیکھیں. شاگرد مشہد کے طالب علم کہتے ہیں رات کا وقت فجر سے پہلے اتنا روشن مشہد نہیں تھا جیسا آج ہے، اندھیرا ہوتا تھا. ہم دیواروں کے سہاروں سے حرم جاتے تھے، اتنی تاریکی تھی. ایک رات جب ہم فجر سے پہلے نکلے تو ہم نے دیکھا کہ کوئی آگے ہے جس کے وجود سے نور نکلتا ہے، پھر ایک دم بجھ جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، پھر ایک دم نور نکلتا ہے. پھر ہم قریب گئے تو ہم نے دیکھا شیخ عباس کمی ہے، یہی صاحب مفاتیح الجناح. ہم نے پوچھا یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو میرے وجود سے نور نکلتا ہے. یہ ہے صحیح ذکر کی تاثیر. صحیح ذکر کنیکشن، کنیکٹیوٹی ہے، اپنے آپ کو اس عالم کے ساتھ کنیکٹ کر دینا. جو کنیکٹڈ ہے وہ ایک ہی نیٹ ورک میں ہے. وقت کے امام، بہرحال میں اپنی گفتگو کو روکتا ہوں، کل ان سے آگے بڑھوں گا، آہستہ آہستہ مصائب کی طرف آؤں. عزیزان محترم، کنیکٹیوٹی از امپورٹنٹ. آج کا دور بغیر کمیونیکیشن کے فالج ہے. آج کا دور ڈیٹا کا دور ہے. ڈیٹا سائنس از ویری امپورٹنٹ. آج کل جو آپ جا کے دیکھیں، ڈیٹا سائنس، سائبر سیکیورٹی، سب امپورٹنٹ ہے. آج دشمن ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے. اگر آج ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے ہم بھی فارغ ہیں. یہ جو وار ہوئی ہے یہ سب ڈیٹا پہ تھی، سب اسی پہ تھی. جس کے پاس ڈیٹا پرفیکٹ تھا اس نے اسی طریقے سے کام کیا. وداؤٹ سائبر سسٹم کے آج جنگ نہیں لڑی جا سکتی. ہیک کر لینا، ساری چیزیں کر لینا، ڈسکنیکٹ کر دینا، سب اسی پر ہے. ہاؤ ایکسپرٹ وی آر، یہ اب ہمیں خود کو دیکھنا ہے. کنیکشن ایک نیٹ ورک پہ ہونا سب کو کنیکٹ کرے گا. اگر آج ہم اپنے آپ کو اس قابل کر دیں کہ اس عالم سے اپنے آپ کو تھوڑا سا اوپر لے جائیں تو ہم اس نیٹ ورک میں کنیکٹ ہو جائیں گے جو امام کا نیٹ ورک چل رہا ہے. اس کی مثال استاد مسعود علی اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ جو جرمنی میں آخن ایک جگہ ہے وہاں پر اپنی ایجوکیشن حاصل کر رہا، کہتا ہے میں یونیورسٹی سے واپس آیا جہاں میں ہاسٹل تھا تو میرے دروازے پر ایک سٹک، پیپر سٹک لگا ہوا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا آغا مجتہدی تہرانی، جو بہت بڑے عالم عارف تھے تہران کے اندر. کہا ان کا لکھا ہوا تھا کہ میں یہاں سے قریب ایک پہاڑ ہے میں وہاں پر آیا ہوا ہوں، تم مجھ سے آ کے ملو. کہتا میں فوراً نکلا، برف، سردی تھی، گھٹنوں تک برف تھی. میں جاتے جاتے اس جگہ تک پھنس گیا تو میں نے دیکھا وہ دور سے آواز آئی مجتہدی تہرانی کی. کہا کہ فلانا یا علی کہو اور چلتے آؤ. کہا میں یا ہمیں
چلتا گیا, میں پہنچ گیا. کنیکٹیوٹی ذہن میں رکھیے گا, وائی از ویری امپورٹنٹ, کنیکٹیوٹی. وہاں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی سی عورت ہے کہ جو آغا تہرانی کی خدمت کر رہی ہے, مشتہدی تہرانی کی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آغا ماجرا کیا ہے, آپ یہاں کیا کر رہے ہیں, آپ یہاں کیوں آئے ہوئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ بوڑھی عورت, اس کا بچہ جو ہے وہ مریض ہے. اس کو کیوں جرمن آتی تھی تو اس نے اس سے پوچھا, تو اس نے بولا کہ میرے بچے کو جو ہے وہ گلے کا کینسر اتنا شدید ہو گیا کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, اور آہستہ آہستہ یہ موت کی طرف بڑھ رہا تھا, اس کی آواز ختم ہو گئی, یہ کچھ کھا نہیں سکتا. تو میں نے ایک رات کو حضرت مریم سے توسل کیا, کرسچن تھی, کہا کہ آپ کا بیٹا تو مردوں کو زندہ کرتا ہے, تو میرے بیٹے کو شفا دیجیے. کہا میں نے خواب میں دیکھا جناب مریم تشریف لائیں, کہا کہ یہ کام میرے بس میں نہیں ہے. کہا آپ کا تو بیٹا مردوں کو زندہ کرتا ہے, تو آپ میرے بچے کو کیوں نہیں شفا دے؟ کہا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. کہا کس کے بس میں ہے؟ کہا وہ جو آخری زمانے کا رسول ہے نا محمد, کہا وہ, اور کہا ان کی ایک بیٹی ہے فاطمہ, کہا ان سے اپنی بات کہو, ان کا فرزند اس زمانے کا امام ہے. ان سے کہو یہ 3 نام یاد رکھو, محمد, فاطمہ اور مہدی. یہ بیدار ہوئی, خواب سے بیدار ہوئی, اس نے ان تینوں ناموں کو پکارا کہ میری مدد کیجئے. تو کہا کہ پھر یہ آغا مشتہدی ترانی, تو میں سمجھی کہ مسیح آ گئے. تو میں نے نہیں, میں مسیح نہیں ہوں. کنیکشن. پکارا کس کو؟ امام کو. کون آئے؟ آغا مشتہدی تہرانی. اور وہ نارمل بھی نہیں آئے ہوں گے نا, ان کی لائف لاہوت کتابیں بھری پڑی ہیں کہ وہ جس طرح ٹائم ٹریول کر رہے تھے, ان کے لیے بلایا ان کو, کہا یہ آئے. پھر انہوں نے کیا کیا؟ کہا انہوں نے بچے کی کمر پہ ہاتھ رکھا اور یہ 3 نام لیے اور ایک نام اور لیا, دیکھا بچہ ٹھیک ہو گیا. تو میں نے کہا یہ تو مسیح ہے. تو کہا نہیں, میں مسیح نہیں ہوں, مجھے بھیجا ہے. تو کہا وہ دیکھا بچہ ٹھیک ہو گیا, آہستہ آہستہ بچے نے کھانا شروع کر دیا ان کے سامنے. جب بچہ اسٹک سے چلنا شروع ہو گیا, اطمینان ہو گیا. تو میں نے آغا مشتہدی تہرانی سے پوچھا یہ 3 نام تو آپ نے لیے, چوتھا نام کیا تھا؟ چوتھا نام کہا میں نے کچھ نہیں کہا, میں نے تو ہاتھ رکھا, کہا یا علی اٹھ جاؤ, یا علی اٹھ جاؤ. بس نام, نفس, کمال, کنیکشن ہر عالم میں وارد ہو جاتا ہے. اپ گریڈ کرنا ضروری ہے. یہ عالم فنش ہے, ختم ہے. اس عالم کے لیے یہ عالم کوئی معنی نہیں رکھتا. من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ. جو اہل بیت کی محبت میں مارا گیا وہ کون ہے؟ شہید ہے, زندہ ہے, زندہ ہے. جو مارا گیا وہ زندہ ہے. تو یہ خود کہاں ہوں گے؟ خود کہاں ہوں؟ اولیاء خدا جب روئے زمین سے جاتا ہے مرتا نہیں ہے, اس کی توجہ اس عالم پہ رہتی ہے. پھر امامت کی بحث اپنی جگہ پر ہے کہ اس کو کل میں کنٹینیو کروں گا کہ کیسے ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. اذان موت اس کو سمجھیں, پریکٹیکل اطاعت کریں, اپنے عمل سے ثابت کریں کہ امام کے ماننے والے ہیں. کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ریاکاری کی ضرورت نہیں ہے نا. امام اب جو اس عالم سے اس عالم میں کنیکٹڈ ہے تو اس کے محضر میں سب حاضر ہیں, سب حاضر ہیں. اعمال ہفتے میں 2 دفعہ بھی جاتے ہیں, 1 دفعہ بھی روایات ہے. امام سے نہیں چھپ سکتا معاملہ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا امام وہ ہے کہ جس کو یہ نہیں پتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, تو پھر وہ آپ کا امام ہوگا, میرا امام نہیں ہے, میرا امام
میرا امام وہی ہے جس کو میرے حالات کا پتہ ہے، جانے والا۔ اور جب انسان امام کے سسٹم میں اپنے آپ کو انسرٹ کرتا ہے تو وہ زندہ رہتا ہے۔ کربلا می ماند اگر زینب نہ بود۔ جناب زینب زندہ ہیں، کیوں زندہ ہیں؟ اپنے آپ کو اپنے امام پہ فنا کر دیا، فنا کر دیا۔ کیسا فنا کیا؟ کہ اپنے بچوں تک کے لیے گریہ نہیں کیا۔ اسے کہتے ہیں اپنے امام کو سمجھنا۔ بھائی ہے یقیناً بھائی اپنی جگہ، لیکن امام ہے، امام ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے مدینہ میں کیوں اپنے آپ کو پیش کیا، کیوں دروازے، کیوں اپنے آپ کو آگے پیش کیا؟ خوب وہ جانتی تھی کہ میرے زمانے کا امام علی ہے اور مجھے علی کی حفاظت کرنی ہے، چاہے میں رسول کی اگلوتی بیٹی کیوں نہ ہوں۔ اپنی حفاظت، مجھے امام کی حفاظت کرنی ہے، چاہے میں سیدۃ النساء العالمین کیوں نہ ہوں، چاہے ملائکہ میرے دروازے پہ آتے کیوں نہ ہوں، مگر مجھے امام کی حفاظت کرنی ہے۔ دفاع ولایت واجب ہے، ضروری ہے۔ نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے اگر دفاع ولایت نہیں ہے۔ ولایت کا دفاع، ڈیفینڈ کرنا۔ جناب زینب ثانی زہرا، عالمہ غیر معلمہ، مولا کائنات کی بیٹی، مدینہ میں رہتی نہیں، امام یہی سمجھا رہا ہے ہمیں کربلا۔ امام محور ہے، محور، امام سب کچھ ہے۔ جب امام حسین مدینہ چھوڑنے لگے، بی بی زینب سلام اللہ نے کہا بھیا کہاں کی تیاری ہے؟ کہا بہن مدینہ چھوڑا ہوں۔ کہا ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے؟ ہاں اپنے شوہر سے پوچھ لیجئے، بہرحال شوہر ہے، امام بھی شریعت کے امام ہے، جانتے ہیں۔ جناب زینب، جناب عبداللہ مریض ہیں، بستر پر ہیں، غش کی حالت میں ہیں، سرانے بیٹھ گئیں، آنکھوں سے آنسو جناب عبداللہ کے چہرے مبارک پر پڑے، آنکھ کھلی، کہا شہزادی خیریت ہے؟ کہا بھائی مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں نا میں بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ بالکل شہزادی جائیے، اور یہ 2 بیٹے میرے لیتے جائیے گا، جب ضرورت پڑے تو ہماری طرف سے قربان کر دیجیے گا۔ ہاں عزادارن کارواں چل پڑا۔ کس شان و شوکت سے یہ کارواں مدینہ سے چلا ہے جانتے ہیں نا آپ؟ سوار کرنے والا علی اکبر ہے، مہار پکڑنے والے جناب عباس ہیں، رات کی تاریکی ہے، محمل پردے، ایک یہ سواری ہے اور ایک 11 محرم کو سواری ہے۔ کوئی نہیں جو مہار کو پکڑے، کوئی نہیں جو سوار کرائے۔ کہاں گئے؟ سب وہی ہیں مگر لاشیں بکھرے پڑے ہیں۔ اللہ، جناب زینب نے 11 محرم کو سوار کیا۔ ایام گزر رہے ہیں، عزاداران محترم، چند دن کا مہمان رہ گیا ہے سیدہ کا لال، چند دن کا، نہیں پتا پھر زندگی ہو نہ
غم حسین تو زندہ رہے گا، ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے ہمیں نہیں۔ شب عاشور جناب زینب اپنے بچوں سے، بیٹا صبح دیر نہیں کرنا، اپنے ماموں پہ قربان ہو جانا۔ روز عاشور آئی، ایک ایک کر کر لوگ جانے لگے۔ یہ دونوں بچے بھی، اون و محمد بھی، ماموں جان ماموں جان، ماموں اجازت ہی نہیں دے رہے۔ کیسے اجازت دیں؟ کہا میں کیسے اپنی بہن کو چہرہ دکھاؤں گا۔ بالآخر اجازت مل گئی۔ بس تابوت برآمد ہونے والے چند لمحے آپ سے التماس ہے دعا۔ عزاداران محترم، خدا آپ کے بچوں کی حفاظت رکھے، خدا آپ کی خواتین کے پردے بچا کے رکھے۔ اہل بیت نے اپنا سب کچھ لٹا کر اسلام کو بچایا ہے۔ اون و محمد گئے، بنی ہاشم کے چراغ تھے، حضرت عباس کے شاگرد تھے، ایک میمنے پر ایک میسرے پر دشمن کا تختہ پلٹ دیا، مگر بچے تھے، پیاسے تھے، لڑتے لڑتے زخمی ہو گئے۔ چھوٹا بھائی زخموں کی تاب نہ لا سکا، گر گیا، زین سے زمین کی طرف آیا نا۔ بڑے بھائی نے کہا بھیا رک جاؤ، ہم بھی آ رہے ہیں۔ بس عزاداران محترم، بڑا بھائی بھی زین سے زمین پر آیا، بس ایک جملہ کہا، مقتل کہتا ہے مولا ہمارا آخری سلام ہو۔ نہیں پتا امام حسین کیسے ان بدنوں پر پہنچے۔ عزاداران محترم، امام سارے بدن جب خیمے لے کر آتے تھے نا تو جناب زینب پہلے سے کھڑی ہوتی تھی۔ کیوں کھڑی؟ تاکہ اپنے بھائی کا ساتھ دے سکوں، کہیں پیچھے نہ ہٹوں، اپنے بھائی کے برابر کھڑی رہوں۔ لیکن اب کیا ہے؟ اب مقتل دیکھ رہا ہے، ایک طرف اون کا بدن ہے، ایک طرف محمد کا بدن ہے، دونوں کے پاؤں زمین کربلا پر نشان مانتے ہوئے جیسے ہی بدن خیموں پہ پہنچے جناب زینب نظر نہیں آتی۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ جناب زینب نظر نہیں، اہل حرم سمجھی کہ جناب زینب خیموں میں بے ہوش پڑی ہوں گی۔ اب کیا جا کر دیکھا؟ سر سجدے میں ہے، خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز ہے۔ پروردگار دو نشانیاں بھیجی ہیں، ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے پروردگار۔ بی بی اٹھے، اونو محمد آ گئے۔ کہا اونو محمد کیسے آ گئے؟ وہ تو گئے تھے، اب جا